السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ خوشگوار صبح کے دلکش احساسات کے بعد زندگی کی حقیقتوں کی کھردری سچائیوں کا سامنا کرنا واقعی بڑا بے چین اور درد بھرا تھا۔ وہ کم سے کم اس گھر میں رہ کر اپنوں کے ساتھ سب بھولنے لگا تھا، مگر بے رحم دنیا نے اس کے اندر کی آگ کو پھر سے بھڑکا دیا۔ اجلال خانزادہ نے اپنی پیچھے ان کی زندگیوں میں چند پلوں کا طوفان چھوڑ دیا تھا، غصے اور غم کا طوفان، جس کے اثرات ہر سو پھیل رہے تھے۔ رنج و الم، دلوں کو جدا کرنے کی صحیح کرنے والا طوفان۔ اس طوفان میں اس کے چہرے پر زلزلے کے اثرات تھے، سب کچھ راکھ کر دینے کی چاہ۔ یزدان انگاروں پر لوٹ رہا تھا اور اس انگاروں کی جلن نے اسے آتشی بنایا ہوا تھا۔ وہ اجلال خانزادہ کو اس زمین کے کسی بھی حصے پر چھایا برداشت کر سکتا تھا، اس کا سامنا بھی سینہ تان کر سکتا تھا، مگر اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس گھر میں دوبارہ آیا تو ایک بار پھر وہ اس گھر کے ناموس پر اپنی گندی نگاہ ڈال کر چلا گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ معصومیت کو نگلتا چاہتا تھا، ایک بار پھر وہ غیرت سے کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ برسوں پہلے لگائی گئی آگ کی جلن سے تپ اٹھا، جب سوچتا کہ ان پروں میں اس نے انم پر نگاہ ڈالی ہوگی۔ غلیظ نگاہ، چھیدتی نگاہ، ہوس زدہ نگاہ، عورت کے راز جان جانے والی نگاہ۔ یزدان کے ذہن میں وہ بھوری آنکھوں کی غلیظ چمک ابھری اور اس نے اپنی مٹھیاں کس لیں۔ دعا، دعا۔ وہ اندر آیا اور اس نے دعا کو پکارا نہیں تھا، بلکہ دھاڑ کر روم سے باہر بلایا تھا۔ دہاڑتی آواز لیونگ سے ہوتے ہوئے دعا کے روم کے بند دروازے سے گزر کر اندر موجود تینوں کے کانوں تک پہنچی تھی، اور ان تینوں نے ڈرتے ڈرتے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، اور تینوں نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی کی بھی باہر نکل کر یزدان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ بڑے زمانے بعد یزدان نامی خوف انہیں ہراساں کر گیا تھا۔ بھیا تمہیں بلا رہے ہیں، صبا نے ڈری سے ہمیں دعا کو باہر بھیجنا چاہا۔ نہیں نہیں، تم سب بھی چلو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی دونوں گھٹنے بیڈ پر رکھ کر ہیڈ بورڈ سے ہی چپک گئی تھی۔ ساری بہادری کہیں کھو گئی۔ وہ مصطفیٰ سے جتنا لاڈ دکھاتی تھی، اس کے یزدان روپ سے اتنا ہی ڈرتی تھی، گو کہ یزدان نے اسے آج تک انگلی بھی نہیں لگائی تھی، مگر آج سے پہلے اتنا بھیانک حالات کا سامنا بھی تو نہیں کیا تھا۔ تم ہی چلی جاؤ، صبا نے اس کی امید سے انم کی طرف دیکھا۔ صبح سے شیرنی بنی بھابھی جی اب ڈری سہمی بکری بنی دعا سے بھی زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، رنگت اڑی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم ہی جاؤ، وہ بھی دعا کے انداز میں بیڈ پر گھٹنے اٹھا کر سکر سمٹ کر بیٹھ گئی اور صبا کا دل کیا اپنا سر پیٹ لی۔ دعا، انم، صبا، وہاں آ کر کھینچ کر باہر لاؤں تم تینوں کو۔ چند لمحوں کے بعد اس سے بھی گونجدار ایک اور دھاڑ کانوں میں آئی تھی، اور وہ تینوں اچھل کر اپنی اپنی جگہ سے اٹھی اور سر جھکائے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی تینوں ہی روم سے نکلی تھی۔ وہ کچن میں کام کرتی ملازمہ بھی ایک کے بعد ایک دھاڑ پر سر نکال کر جھانکنے لگی۔ بس نہ نکلی تو شانی، انہیں اپنے بیڈ روم سے اب نکلنا ہی نہیں تھا۔ وہ خود کو سب کا سامنا کرنے کے قابل نہیں پا رہی تھی۔ ادھر وہ تینوں لیونگ تک آئیں اور مجرموں کی طرح سر جھکا کر مصطفیٰ سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گئیں۔ انم نے ڈرتے ڈرتے ذرا سر اٹھایا، لیکن آج کا انداز سب سے خوفناک تھا۔ وہ جھرجھری لے کر فوری سر جھکا گئی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ کیا کیا تم نے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ان تینوں کو دیکھتے ہوئے گھرایا۔ سب سے آگے نڈر بننے کی کوشش کرتی صبا، اس کے پیچھے دعا اور سب سے پیچھے انم۔ تینوں کے چہرے کی ہوائیاں گم ہوئی تھیں، ہاتھوں پیروں میں لرزش سی اتری ہوئی تھی۔ بھیا، دعا کی زبان لڑکھڑائی۔ یہ پہلی بار تھا یزدان اس سے غصے سے بول رہا تھا۔ دل ڈر سے دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا۔ یزدان نے کچھ اور بولنے سے پہلے ان تینوں سے نگاہ ہٹا کر اس نے ایک بار کچن سے جھانکتے ملازمہ کو دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تماشا چل رہا ہے یہاں، اپنے کوارٹر میں جاؤ تم۔ دھاڑا بھلے نہیں تھا، مگر آواز اس سے کم بھی نہیں تھی۔ ملازمہ لرزی اور سارے کام چھوڑ چھاڑ کر بہت تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ اندر آتے وجدان صاحب نے ملازمہ کو دیکھا اور پھر یزدان کو۔ وہ اس کی حالت سمجھ رہے تھے، اس لیے بس خاموش تھے۔ کس کی اجازت سے تم تینوں یہاں آرام سے کھڑی تھی؟ اجلال خانزادہ کے بارے میں تم لوگ جانتی نہیں تھی، بولو، جواب دو مجھے۔ میرے گھر کی لڑکیاں اس کے سامنے کیوں کھڑی تھیں؟ اب وہ تینوں کی جانب گھوما اور ایک کے بعد ایک گراہٹ وہ تینوں لائن سے کھڑی سر جھکا کر دھڑکتے دل کے ساتھ فرش کو گھو رہی تھی۔ اسے دیکھنے کی ہمت کس میں پیدا ہونی تھی؟ میں تم تینوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا اگر آج کے بعد کسی سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو۔ وہ ساری دنیا کے مردوں پر ایک بار کی یقین کر لے گا، مگر اجلال خانزادہ پر نہیں۔
آج کیسی کیسی نگاہوں سے اس نے ان تینوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی بات اس کا خون کھولا رہی تھی۔ انم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے چبڑے بھینچے، ادھر ان کے سر اٹھ جھک گئے۔ صبا کو یزدان حق پر جانب لگا تھا۔ واقعی اجلال کی نگاہیں ایسی تھیں کہ کوئی بھی شریف مرد اپنی ماں بہنوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے آنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور تم دعا نے سہم کر اپنے ہاتھ آپس میں جکڑتے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا، پر بھائی کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا نہیں کیا، سر پھر جھک گیا۔ تمہیں معلوم نہیں تھا اجلال خانزادہ کون ہے جو تم نے شانی کو کال کی، انہیں اذیت دی؟ جانتی ہو نا اجلال کا سامنا شانی کے لیے کتنا تکلیف بھرا ہے؟ وہ غراہٹ نما آواز میں اسے ڈانٹ رہا تھا، اور دعا کا سر اور بھی جھک گیا۔ وجدان نے بیٹی کی طرف دیکھا، انہیں بھی بیٹی کی نادانی پر غصہ تھا۔ شانی کو بتائے بغیر بھی تو وہ لوگ گھر آ جاتے، مگر دعا نے نادانی میں شانی کو بھی میسج بھیج دیا تھا۔ ایک طرف کھڑے بس گلابی ہوتی نہیں آنکھوں سے سب دیکھ رہے تھے۔ وہ بھیا میں، دونوں ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے صفائی دینی چاہیے، اس سے جواب نہ بن پڑا۔ غلطی کی تھی تو دکھ بھی تھا اور ڈھیروں رونا بھی آ رہا تھا۔ چہرہ ضبط سے سرخ ہونے لگا۔ صبا نے کنکھیوں سے دعا کی طرف دیکھا اور افسوس سے سر جھکا دیا۔ نادان بچی نہیں ہو تم جو ہم سب تمہیں ایک ایک بات بتائیں؟ کب تم یہ سمجھو گی کہ کس حالات میں کیسے دماغ استعمال کرنا ہے؟ وہ برہم سا دعا کو گھور رہا تھا۔ دعا کو ایک دم سے ڈھیروں رونا آیا، آنسو آنکھوں سے نکلے اور گال پر پھسل جاتے کہ وہ بری طرح سے بھڑکا۔ خبردار جو ایک آنسو بھی باہر آیا۔ وہ غرایا اور دعا نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے آنسو پونچھ ڈالے۔ ادھر انم جو رونے کی تیاری کر رہی تھی، اس کی ساری قوت اپنے آنسو ضبط کرنے میں لگ گئی۔ ماضی میں کیا ہوا یہ بھلے سب کو آدھا ادھورا ہی معلوم تھا، مگر مصطفیٰ اجلال خانزادہ کو دیکھ کر غصے سے پاگل کیوں ہو جاتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ یہ راز صرف شانی، وجدان اور مصطفیٰ کے دلوں میں دفن تھا۔ اور تمہیں کس کی اجازت سے اجلال خانزادہ کے سامنے آئی؟ تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ کب کس کا سامنا کرنا ہے، کب کس کے سامنے نہیں جانا ہے؟ وہ بس سے برہمی سے مخاطب تھا اور انم نے کس کر آنکھیں میچ لیں، دل سہم کر سکڑا۔ مصطفیٰ کو ڈرتے ڈرتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں، وہی درندگی چھلکاتی آنکھیں جس سے اسے خوف آتا تھا۔ وہ مہربان ہو کر جتنا دل ابھاتا تھا، غصے میں اس کی درندگی اتنا ہی خوفزدہ کر دیتی تھی۔ سب مصطفیٰ کا شائبہ بھی اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ کون لگتا ہے تمہارا وہ جو تم آداب مہمانی نبھا رہی تھی؟ تمہیں اس کی نگاہوں سے میں دور رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی پرچھائی سے بھی تمہیں بچانے میں میری ساری کوششیں صرف صرف ہیں، اور تم اتنی آسانی سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بولو کیا حشر کروں تمہارا؟ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ورنہ دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ جا کر وہ آنکھیں نوچ لیں یا انم کو ایسے سزا دیں وہ کبھی جرت بھی نہیں کرے اجلال کے سامنے آنے کی۔ اس کے ہر حرف پر وجدان صاحب چونکے اور انہوں نے مصطفیٰ پھر انم کی طرف دیکھا، بالکل ان کی شانی کی کاپی۔ تو کیا اجلال؟ ایک دم سے ان کے ذہن میں یزدان کے اتنے زیادہ بھڑکنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وہ لان میں کیوں اجلال پر بھڑکا تھا، کیوں اس کا ہاتھ اٹھا، سب سمجھ میں آ گیا تھا، اور اس بار ان کا خون بری طرح سے ابل اٹھا تھا۔ بھیا ہم تینوں یہیں تھے تو وہ لوگ آ گئے تھے، ہمارا کوئی؟ صبا نے ہمت کر کے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر یزدان کو بری طرح گھورتے دیکھ کر فوراً چپ ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم تینوں کو رسم مہمانی نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور یہ گارڈز انہیں؟ وہ ایک دم سے مڑا اور بہت تیزی سے باہر نکلا تھا۔ ان تینوں نے بے بسی اور روتے ہوئے وجدان صاحب کی طرف دیکھا۔ کب سے رکے آنسو بہہ نکلے تھے، وہ بس گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ اجلال خانزادہ کو اس گھر میں دیکھ کر بھڑکے یزدان کو بس ایک شانی ہی خاموش کروا سکتی تھی۔ وہ ڈانٹ کر چپ کروا سکتے ہیں، مگر اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ شانی اس کا غصہ سرد کر سکتی ہیں۔ شانی سے کہو مصطفیٰ کو آ کر دیکھ لیں۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر کے سمت چلے آئے تھے جہاں اب وہ گارڈ پر بھڑکا ہوا تھا۔ تم لوگ میرے گھر پر ڈیوٹی دیتے ہو یا اس اجلال خانزادہ کے لیے؟ تم سب کی ہمت کیسی ہوئی اس کے لیے گیٹ کھولنے کی؟ اس گھر کے باہر وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ بھی ہو جائے، مگر اس گھر کے گیٹ کے اندر اس کی حیثیت کیڑے جیسی ہے۔ ابھی کا ابھی؟ اس کی آواز اونچی تھی اور گارڈ سر جھکائے گھبرائے پریشان سب کے چہرے پر ڈر کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ اسٹاپ دس، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اور جاؤ تم لوگ، بس بہت ہو چکا۔ انہوں نے اس بار تیز آواز میں اسے ڈانٹا اور گارڈز کو حکم دیا۔ اپنے بڑے مالک کے حکم پر گارڈ تیزی سے اپنے اپنے کام کی جانب بھاگے تھے۔ یزدان بس دانت پر دانت جمائے سب کو گھورتا ہوا مڑا۔ مصطفیٰ اندر چلو، ابھی کے ابھی۔ وہ اپنی کار کی طرف بڑھا کہ انہوں نے سختی سے اسے حکم دیا، ساتھ ہی بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ میں جا رہا ہوں۔ ان کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے وہ اسی طرح سرد اور سخت آواز میں بولتا اپنی بازو چھڑا کر آگے بڑھا تھا۔ وجدان صاحب کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی۔ اس بار وہ اس کے راستے میں حائل ہوئے، اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں اپنی ضبط کرتی آنکھیں ڈالی۔ اس وقت تم گھر سے باہر نکلے تو بھول جاؤں گا تم میرے بیٹے ہو، تمہارے لیے میں صرف کمشنر وجدان رہ جاؤں گا۔ ابھی کے ابھی اندر جاؤ یزدان۔ انہوں نے پھر سے اس کا بازو جکڑا اور یزدان نے بس ان کی لہو رنگ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پپا
میں اندر نہیں جاؤں گا۔ مصطفیٰ پلیز اندر چلو۔ بھیگی ہوئی نم آواز آئی اور یزدان نے اتنے کس کر جکڑے کہ چہرے کی رگیں ابھر آئیں۔ یزدان نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور شانی کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہی تھی، برسوں پرانی شایان کی تصویر جس پر اجلال خانزادہ نے ظلم توڑے تھے۔ وہ ایک دم سے خود کو بہت بے بس اور تھکا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اجلال ایک بار پھر ان کی زندگی میں طوفان لا چکا تھا۔ شانی کی آنکھوں میں اب دیکھنے کا حوصلہ ختم ہوا تھا۔ شانی دھیرے دھیرے ان کے قریب آئیں، یزدان کا بازو تھاما۔ اندر چلو مصطفیٰ، پلیز پھر ایک بار میری مان لو۔ میں تم کو ایک بار پھر نہیں کھو سکتی۔ ایک بار میرا پرنس کھو گیا تھا اور آزمائش کے بعد تم مجھے ملے۔ پرنس کو کھو کر اب دوبارہ میں مصطفیٰ کو نہیں کھو سکتی۔ لبوں پر التجا اور آنکھوں میں گزرے لمحوں کا کرب اور محبت کا واسطہ۔ یزدان نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ بہت مشکل تھا دل میں اٹھتے طوفان کو دبانا، لیکن شانی کی التجا وہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ آئندہ وہ شخص اس گھر میں نہیں آئے گا شانی، یہ مصطفیٰ کا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ سرد مگر مضبوط آواز میں بولا اور بغیر ان کی طرف دیکھے اندر چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ شانی، اسے باہر مت جانے دینا۔ جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا تب تک تو بالکل نہیں۔ یہ باہر گیا تو کوئی نقصان ضرور خود کو پہنچائے گا۔ اپنی پیشانی 2 انگلیوں سے چھوتے ہوئے وجدان بھی شانی سے نگاہ ملائے بغیر اندر گئے تھے تو وہ بھی ہزار ضبط خود پر کرتی آہستہ آہستہ قدموں سے اندر آئی تھی۔ اندر وہ تینوں دروازے کے پاس ہی چھپ کر کھڑی تھیں، ڈری سہمی روتی شکل لے کر۔ ان تینوں کو گلابی ہوئی تھکی تھکی نگاہوں سے دیکھتی دھیرے دھیرے جا کر صوبے پر ڈھیر سی ہو گئی۔ خود سے جڑے محبت بھرے رشتوں نے مجبور کیا ہوا تھا، ورنہ دل چینخ چینخ کر رونے کا ہو رہا تھا۔ تو وہ اپنے آپ سے شرمندہ سی ہوتی ڈھیلے قدموں سے صوفے تک آئی تھی۔ شانی آنکھیں بند کی نڈھال سی لگ رہی تھی۔ اپنی ماما کی حالت پر دل تڑپ گیا۔ ماما، پانی لاؤں آپ کے لیے؟ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، سامنے کھڑی دعا کو دیکھا، پھر صبا اور پھر زرد ہوتی انم کو۔ نہیں، دعا اور صبا تم دونوں کچن دیکھ لو، تھکی تھکی آواز میں بس اتنا کہا اور انم کو پکارا۔ انو؟ جی خالہ، سر جھکا کر ہراساں سی انم قریب چلی آئی۔ انہوں نے صبا اور دعا کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ان دونوں کو جاتے دیکھا، پھر شانی نے انم کے یخ ہوتے ہاتھ اپنے سرد ہوتے ہاتھوں میں جکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا، پھر ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں کو چھوا۔ انم بس ان کی بھیگی آنکھوں میں اترے کرب کو دیکھ کر دکھی سی ہو رہی تھی۔ کتنی تکلیفوں سے گزری تھی اس کی خالہ، کتنے ظلم سہے انہوں نے۔ خالہ، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکے۔ میں ٹھیک ہوں، زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اور بھی رنجیدہ نظر آنے لگی۔ صبح والی ساری شادابی ان کے چہرے پر پس مردگی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ روم میں گیا، انو، اس کے پاس جاؤ۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کی آواز نم سی تھی اور انم چونکی، پھر خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں خالہ، میں نہیں جاؤں گی، وہ بہت غصے میں ہے۔ شانی اس کے ڈر پر پھیکا سا مسکرائی۔ اب بھی وہ یزدان کے غصے کی عادی نہیں ہوتی اور انہیں انم کی ہمت بڑھانی تھی تاکہ کل کو وہ بلا خوف یزدان کے غصے کا صرف سامنا ہی نہ کرے بلکہ اسے اپنی محبت سے سب بھلانے پر مجبور بھی کر سکے۔ اور یہ تب ممکن ہو سکے گا جب انم یزدان نامی شخص کی پہیلی سلجھا لے گی۔ یہ کام صرف وہی کر سکتی تھی، کیونکہ یزدان کے دل میں صرف اس کے لیے غصے اور نفرت کے بیچ محبت کی گنجائش نکلتی ہے۔ درندگی اور بے رحمی کے درمیان وہ اس کے لیے نرم تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انو، تم اس کی بیوی ہی نہیں، محبت بھی ہو۔ وہ لاکھ غصے میں صحیح لیکن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے ہر عمل سے تم اب یہ سمجھ گئی ہو۔ جاؤ، اسے اس وقت تمہاری محبت کی ضرورت ہے، تمہارے سہارے سے ہی وہ سنبھل سکتا ہے۔ اسے سنبھالو، اپنے ہونے کا احساس دو۔ آواز نم سی تھی مگر لہجہ سچائی سے پور۔ اس کے ہاتھ کو تھپک کر وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی مگر انم بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ خالہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس وقت تو وہ ایسے غصے میں نہیں ہے جیسے میں نے اب تک دیکھا ہے۔ شانی کے ہاتھ سختی سے تھامے ہوئے ہاتھ کی ہلکی سی لرزش شانی سے چھپی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب میرے دوست کو اپنا دوست بنانے کی تمہاری باری ہے۔ انم کے ہاتھ پر ان کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ یزدان کے اندر کی درندگی، اس کی بے رحمی سے تمہیں لڑنا ہوگا انم۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس بے رحمی میں اپنی محبت کی نرمی جگاؤ۔ ہاتھوں پر گرفت سخت تھی اور آواز نرم۔ لگاتار انم کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ ڈھارس بندھی مگر خوف زائل نہیں ہوا تھا۔ شایان اور انم ایک جیسی سہی، لیکن میں جانتی ہوں شایان بہت ڈرپوک ہے، لیکن انم بہت بہادر، اتنی بہادر کہ وہ ہر حالات کو سنبھال سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑے تھے اور انم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ انم خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور یہی مجھے یقین ہے کہ انم دھیرے دھیرے وہ کر دکھائے گی جو کوئی نہیں کر سکا۔ شایان بھی نہیں، یقین سے بولتے اپنی خالہ کو دیکھتے ہوئے وہ بس پھیکا سا مسکرائی تھی۔ انہوں نے چہرہ بڑھا کر اس کی پیشانی چھوئی۔ اسے گھر سے نکلنے مت دینا انم، اس کے اندر جو آتش فشاں پھٹنے کے لیے تیار ہے وہ صرف تباہی پھیلائے گا۔
اور شاید اب اس نقصان کی بھرپائی ممکن نہ ہو۔ اس کا گال تھپک کر وہ بہت تیزی سے صوفے سے اٹھی اور اسی تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ انم ان کے الفاظ سے جیسے شل سی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کو کھو دینا گویا جیسے زندگی ہار دینا۔ انم تیزی سے اٹھی اور اب اس کے قدم اپنے بیڈ روم کی طرف تھے۔ ایک عجیب سناٹے کا عالم تھا اور خاموشیاں در و دیوار سے چپک کر آہو بکا سی کرتی کمشنر وجدان کے بنگلے سے لپٹ گئی تھیں۔ وجدان بہت ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے اپنے بیڈ روم میں آئے تھے۔ اپنی وردی کی گریبان کھولتے وہ صوفے پر ڈھہ سے گئے تھے۔ کچھ مجبوریاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ان مجبوریوں کی بیڑیاں بہت سختی سے اب بھی ان کے پاؤں میں بندھی تھیں۔ نہ وہ ان بیڑیوں کو کاٹ پا رہے تھے، نہ ان کے دیے گئے زخم کا مداوع ان کے لیے ممکن تھا۔ انہوں نے ایک دم تھک کر صوفے کی پشت پر سر رکھا اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت مضطرب سے نظر آ رہے تھے۔ اجلال کو دیکھنا، سب برداشت کرنا کتنا سخت تھا ان کے لیے، یہ صرف وہی جانتے تھے، یا ان کا خدا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان کی غیرت پر بھی تازیانہ لگتا ہے جب وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے گنہگار کو کھلے عام سینہ تان کر چلتے پھرتے دیکھتے ہیں۔ ان کا بھی خون ابلتا ہے جب ساری سازشیں رچنے والی افشین فردوسی سے ان کا ٹکراؤ ہو جاتا تھا، پر سب کی محبتوں نے انہیں باندھ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کیسے کوئی غلط قدم اٹھا سکتے تھے جب انہیں معلوم تھا کہ ان کا جلدی کا بنا سوچے سمجھے جذباتی ہونے کا ایک بھی فیصلہ ان کا خاندان بکھیر دیتا۔ وہ اس وقت انتہائی قدم اٹھا کر اجلال کا قتل کر دیتے تو ان کی شایان کو کون سنبھالتا، یزدان کو کون بکھرنے سے بچاتا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اجلال کو قانونی سزا دینے کی، مگر وقت اور حالات ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اور پھر اسی دن انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا وہ جب تک اتنے مضبوط نہیں ہو جائیں گے کہ اجلال کو روئے زمین پر کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے، تب تک وہ اس سے اپنا انتقام نہیں لیں گے، تب وہ اس سے اپنا انتقام لیں گے۔ صحیح وقت کے انتظار میں انہوں نے چپ ساتھ لی تھی۔ انہیں تب تک اپنے خاندان کی حفاظت کرنی تھی جب تک وہ یقین نہ کر لیں کہ ان کی ضرورت اب نہیں رہی ہے۔ ان کا مرتضیٰ، دعا اور انم واسق بھی جس طرح کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی، پھر صبا، شاکر اور ان کے سارے سپاہی، اس وقت سے لے کر سب کو ان کی ضرورت تھی۔ وہ سہارا تھے ان سب کے۔ بات اگر بس ان کی ذات تک رہتی تو وہ اسی دن ان دونوں کا قتل کر دیتے جس دن وہ حادثہ ہوا تھا، مگر تب بھی انہوں نے بے تحاشا خواہش کے باوجود بھی خود کو سنبھالا، ساتھ ہی شایان اور یزدان کو بھی۔ اور اس وقت سے لے کر اب وہ اپنی سمجھداری سے سب کو سنبھال کر ساتھ چل رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور اس بات کا انہیں کبھی پچھتاوا نہیں رہا کہ انہوں نے اپنی غیرت کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ غازی تھے، اور غازی صرف جنگ کے میدان میں ہی نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر جنگ کے لیے تیار رہتا تھا، سر بلند رہتا ہے۔ اور اب انہیں یقین تھا جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا، بس اسی سفر پر اجلال کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ تبھی روم کا دروازہ کھلا اور وہ سوچوں کے گرداب سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے بس گردن موڑ کر اندر آتے شانی کی طرف دیکھا، بے تحاشا رونے کی خواہش کرتی مگر ضبط کے مرحلے سے گزرتی ان کی معصوم شانی، سرخ ہوتی ناک اور گہری گلابی ہوئی آنکھیں۔ وجدان سے نگاہیں چراتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ شانی، آنکھیں بند کر کے انہوں نے مدھم آواز میں صدا دی۔ وہ پکارے اور شایان تھم نہ جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جی، بھیگتی ہوئی پھنسی ہوئی آواز گلے میں تیزی سے بہت سی کڑواہٹ کھول رہی تھی۔ آواز اٹک رہی تھی، سینے میں درد اور آنکھوں میں چبھن۔ انہوں نے جلدی آنکھیں کھول کر شایان کا چہرہ دیکھا۔ یہاں آؤ شانی، وجدان تھکی ہوئی سی آواز میں بول کر پھر سے صوفے پر سر ٹکا گئے۔ صرف سر ہی نہیں ٹکایا، آنکھیں بھی موند لیں۔ ان کے دل پر ایک بوجھ سا لد گیا تھا، چہرے پر اس قدر اضطراب کی کیفیت ابھری کہ زردی سے گھلنے لگی۔ شانی کی حالت، یزدان کا حال، وہ خود کو ٹوٹا پھوٹا سا محسوس کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر گھلتی زردی سے شانی اپنا غم بھول کر بہت تیزی سے ان کی طرف آئی تھی۔ وجی، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اپنے سارے آنسو چھپا کر وہ ان کے قریب ہوئی۔ انہیں اس طرح نڈھال سا دیکھ کر شانی کا دل غم سے بھر گیا۔ اس کے لیے اس شخص نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنے تانے سنے، نہ جانے کیا کیا عذاب خود پر نہیں سہے، پھر بھی اس نے اپنے عشق کو ہمیشہ سربلند رکھا۔ وہ قرضدار تھی ان کی چاہتوں کی۔ وجدان نے آنکھیں کھول کر قریب بیٹھی شانی کو دیکھا اور بھوری آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ شانی کے دل کو کچھ چھپا تھا۔ وجی، لب تھر تھرائے اور وجدان نے جیسے تھک کر کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے معاف کر دو شانی، میری مجبوری نے ہمیشہ تمہیں دکھ پہنچایا، مجھ سے جڑے لوگوں سے ہمیشہ تم نے ڈھیروں عذاب سہا۔ مجھے معاف کر دو گے کہ آج میں اس اجلال کا قتل نہ کر سکا؟ تمہارا گنہگار ہوں میں۔ آنکھیں سختی سے بند تھیں اور آواز تھکی ہوئی۔ وہ ٹوٹے سے تھے جیسے وقت اور حالات کے ظلم مضبوط سے مضبوط پتھر میں بھی شگاف ڈال دیتے ہیں، وہی حال آج جیسے وجدان کا تھا۔ وجی، وہ ایک دم سے سارا سب کھو کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ معافی تو میں مانگتی ہوں آپ سے، میرے لیے آپ نے کتنا کچھ سہا اور اب تک سہ رہے ہیں۔
کاش میں کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آتی، پھر کچھ نہ ہوتا، آپ کے دل پر زخم نہ لگتے، یزدان کو کچھ سہنا نہ پڑتا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ ساتھی بولے جا رہی تھی، ان کی آواز میں تڑپ اور یوں بے قراری سے رونا وجدان کا دل کٹ سا گیا۔ انہوں نے تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے روتی ہوئی شانی کو زبردستی اٹھایا اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ رونا بند کرو شانی، خدارا کیوں مجھے شرمسار کرتی ہو؟ تم جانتی ہو تمہارے آنسو میرے دل پر زخم لگاتے ہیں۔ اپنے سینے میں روتی شانی کو بھینچتے ہوئے وہ نادم سے تھے، گلٹ تھا جو سر اٹھا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں شرمسار ہوں وجی، مجھے مر جانے دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ ان کے سینے سے لگی روتی ہوئی شانی وجدان کو وہیں برسوں پرانی شایان لگی، مایوس، بے اعتبار، زندگی سے ہاری، اور ساتھ میں خود کو بھی مار ڈالتا۔ یہی چاہتی ہو تم؟ انہوں نے ایک دم سے شانی کو خود سے الگ کیا۔ شانی نے روتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ میں اب تک خود کو اس احساس کے جرم سے نہیں نکال پایا ہوں شانی۔ میں اس رات اگر ایک ذرا سی جذباتیت کا شکار نہ ہوا ہوتا تو کبھی بھی اجلال کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ شانی کا کاندھا سختی سے جکڑے ہوئے اس ماضی کو دہرا رہے تھے جو انہوں نے خود دفن کر دیا تھا۔ وہ شانی کے چہرے پر زردی چھانے لگی، سب یاد آنے لگا، وہ جانور، وہ معصوم لڑکی، وہ معصوم پرنس۔ افشین کو میں نے طلاق دے دی تھی، نامحرم ہو چکی تھی وہ میرے لیے نا، تو پھر میں کیوں ماما جان کے کہنے پر اسے دیکھنے ہاسپٹل چلا گیا تھا؟ اس نے جال بنا اور میں اپنی ساری سمجھداری کے باوجود بھی اس جال میں پھنس گیا، اور بدلے میں تمہیں آگ میں دھکیل دیا میں نے۔ شانی بنا پلکے جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی، سرخ ہوتا چہرہ اور لہو ٹپکاتی آنکھیں۔ ماضی صرف ان کے لیے دردناک نہیں تھا، وجدان کے لیے بھی عذابناک تھا۔ تمہارا گنہگار میں ہوں شانی، میں ہوں جس نے تم سے وعدہ کیا تھا کبھی کسی بھیڑیے کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑنے دوں گا، مگر میرے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ بھیڑیا آیا اور تمہیں زخم زخم کر گیا، میرے پرنس کی ساری معصومیت نگل گیا۔ شانی کے کاندھے پر آنے گرفت سخت تھی اور چہرے پر صرف سختی اور گزرے زمانے کا کرب۔ شانی بھی کچھ بھی کہنے کی لائق نہیں رہی تھی، پتھرائی آنکھیں بس وجدان پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میری ایک ذرا سی کوتاہی اسے پھر سے اجاڑنے کی کوشش نہیں کرنے دوں گا۔ برسوں پرانے غازی کے چہرے پر برہمی ٹپکے اور شایان کے لب لرزے۔ وجی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے، آنسوؤں نے سلگ اٹھی آگ کو بھڑکا دیا۔ بس کر دو شانی، خدا رہا بس کر دو، اجلال گنہگار ہے، تم نہیں۔ تم کل بھی پاک تھیں، تم اب بھی پاک ہو، مقدس ہو۔ کب تک مجھے اس جلن میں مبتلا رکھو گی؟ ان کے کاندھے کو جھنجھوڑ کر جیسے وہ درد سے بلبلا اٹھے تھے، اور شایان کے سارے آنسو تھم گئے، وہ بت بن گئی تھی۔ بند کرو اس سے ڈرنا، بند کرو اسے دیکھ کر سب یاد کرنا۔ شایان اب دم بخود سی ہو رہی تھی، وجدان کو کبھی بھی یہ کہتے نہیں سنا تھا، کبھی اس طرح احساس دلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کب تک اس ماضی میں جیتی رہو گی اپنی یادوں سے؟ وہ سارا حادثہ کھرچ کیوں نہیں دیتی ہو؟ انہوں نے بت بنی شانی کے دونوں ہاتھ تھامے۔ کیا تمہیں معلوم ہے شانی، یزدان کیوں نہیں سب بھولتا؟ کیونکہ تم کچھ نہیں بھولی ہو۔ اجلال کو دیکھتے ہی تم اس رات میں جا کھڑی ہوتی ہو اور یزدان پھر وہیں پہنچ جاتا ہے۔ برہمی سے بولتے انہوں نے شانی کے دل پر ہاتھ ڈالا۔ وجی، وہ کیا کہتی جب زبان گنگ تھی، جسم شل اور اعصاب پر وجدان کی باتیں پتھر سی برسی۔ صحیح تو کہہ رہے تھے وہ۔ مان لو شانی، تمہارا کوئی قصور نہیں، سر اٹھا کر جینا سیکھا مگر نظر ملا کر نہیں۔ تم اب بھی افشین کا سامنا نہیں کر سکتی، تم ابھی ماما جان کے آگے سر جھکا دیتی ہو، تم اجلال نامی شخص کو احساس دلاتی ہو کہ وہ جیتا ہے اور ہم ہارے ہیں۔ شایان کے رویے سے وہ پھر سے خود کو مجبور پا رہے تھے، آج وہ انہیں یہ احساس دلا دینا چاہتے تھے کہ یزدان کے لیے پہلے ان کا بدلنا بہت ضروری ہے۔ گناہ ان لوگوں نے کیا، ہم نے نہیں۔ سر اٹھانے میں ان کے سر جھکے، نظریں ملانے میں وہ آنکھیں شرمسار ہوئیں، تم نہیں۔ شانی کے چہرے کو تھام کر آواز نرم ہوئی اور آنکھیں نم۔ تم تو معصوم ہو، کل بھی تھی، آج بھی ہو۔ تم نے تو گناہ کو چھوا بھی نہیں بلکہ ان کے ظلم سہے۔ اپنے وجدان کے لیے شانی، خدا را بس کرو۔ اجلال کو دیکھ کر ڈر جانا، خود کو غیر محفوظ سمجھنا۔ وہ جھکے اور تھک کر شانی کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ دی، چند آنسو تو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے اور شایان کی آنکھوں سے دریا پھوٹ پڑا۔ وجدان نے دانت پر دانت رکھ کر کچھ دیر خود پر کنٹرول کیا، پھر روتی شانی کو خود میں سمیٹ لیا۔ تمہارے ساتھ صرف میں نہیں ہوں شانی، تمہارے ساتھ ولف ہے، تمہارا یزدان، تمہارا مصطفیٰ جو اتنا مضبوط ہے کہ ایک بھی گرم ہوا تمہیں چھو نہیں سکتی، تمہارے پاس ہمارا مرتضیٰ ہے۔ روتی شانی کے سر سے لے کر پشت کو سلاتے ہوئے وہ نرم سے ہو کر اب انہیں پیار سے سمجھا رہے تھے، اور وہ آج اپنے سارے دکھ، سارے خوف آنسوؤں کے سنگ بہا دینا چاہتی تھی۔ آنکھیں کھول کر سب کو دیکھو شانی، کون اب تمہیں چھو سکتا ہے؟ ولف نے تمہارے لیے ایک فوج تیار کر لی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارے خاندان کا اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
دھیرے دھیرے شانی کا رونا کم ہوا اور وہ پرسکون ہونے لگی، یہاں تک کہ ان کے سینے سے سر اٹھایا اور سارے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ پہلی بار ہمت اور حوصلے سے مسکراتی اور ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ وجدان اب خاموش تھے، بس آنکھیں سب کہہ رہی تھی، مجھے کوئی نہیں چاہیے بجی، بس آپ میرے ہیں، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ یہ سب تو اب بنے ہیں، فوجیں تو اب تیار ہوئی ہیں، آپ نے تو اکیلے دم پر ہمیشہ میری حفاظت کی ہے، ہم سب کو محفوظ رکھا۔ چہرے پر کھلتی مسکراہٹ کتنی مطمئن کرنے لگی تھی، کوئی ان کے دل سے پوچھتا انہوں نے شایان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے معاف کر دیں وجی، میں ہمیشہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی اس اجلال سے ڈرتی رہی، ان سب سے خوف کھاتی تھی، مگر اب نہیں۔ آپ صحیح کہتے ہیں، سر ان کے جھکیں، نگاہیں وہ نہیں ملائیں، وہ بدترین گناہ میں مبتلا تھے اور ہیں، میں نہیں، ہم سب نہیں۔ شایان قاضی کا سر اب کبھی نہیں جھکے گا، کبھی خوفزدہ نہیں ہوگی، کبھی کچھ یاد نہیں کرے گی۔ ارادے قوی تھے اور عزم مضبوط۔ وجدان کے دل میں ٹھنڈک سے اتر گئی، آسودگی بھری سانس لے کر انہوں نے بڑھ کر شانی کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ بس آپ میرے ساتھ رہیں، ہمیشہ میرے بن کر۔ شانی نے وجدان کا چہرہ تھامے ہوئے چہرہ بڑھایا اور خود بڑھ کر ان کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وجدان کے دل پر مرہم سا بنتا ہر لمس سکون بخشنے لگا۔ چہرے کو چھوتے ہوئے شانی نے ان ہونٹوں کو اپنے لبوں سے چھوا جس نے ہمیشہ ان پر محبت ہی محبت برسائی تھی۔ وجدان کے ہاتھ اٹھے اور ان کی کمر میں جا پڑے تھے، وہ قریب ہوئیں اور ایک دل، ایک جان، ایک جسم ہو کر اپنے اپنے غموں کو بھلا کر ایک دوسرے میں کھو گئے۔ گناہوں کا طوفان کتنا بھی زوراور سہی، مگر محبتوں کا دریا کے آگے اسے جھکنا ہی پڑا۔ سچی محبتوں کو کبھی کوئی طوفان، کبھی کوئی نفرت کی آگ جلا نہیں سکتی، تباہ نہیں کر سکتی۔ اجلال کے لائے گئے طوفان نے دو محبت میں ڈوبے سربلند عاشقوں کو خود میں کھو کر چاہتیں لٹاتا دیکھ کر اور وہ منہ چھپا کر اپنی ناکامی پر ہاتھ ملتا وجدان کے روم سے نکلتا چلا گیا تھا۔ بند دروازے کے باہر خاموشی ہی خاموشی، ایسی خاموشی جو کسی کے آنے والے شور کی آہٹ دے رہی تھی۔ یہاں سے لے کر وہاں تک خاموشی چینخ چینخ کر ان سب سے پوچھ رہی تھی، آخر یہ خاموشی کیوں، یہ سناٹے کیوں کر دلوں تک میں اتر گئے؟ آگے بڑھو اور بڑھ کر اس خاموشی کا گلا چیر کر محبتوں کے شور سے ہر طرف ساز چھیڑ دو۔ انم اس خاموشی کی فریاد سنتی بیڈ روم کے دروازے پر رکی، دھڑ دھڑ کرتے دل کو ہزاروں تسلی عطا کی۔ دل نے کچھ تسلیاں مانی اور کچھ کو سرے سے خارج کرتے ہوئے دھڑکنوں کی رفتار سست کر دی۔ گھبراہٹ دور نہیں ہوئی تھی، ہلکے ہلکے لرزتے ہاتھوں کو اس نے دروازے کی نوب پر رکھا اور دروازے کو پیچھے دھکیل کر انم اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ طوفان کے اثرات اب بھی یزدان کے ساتھ تھے۔ انم نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، روم بکھرا ہوا تھا اور بیڈ پر وہی کالا بیگ کھلا ہوا تھا جس کی جاسوسی کرنے سے اس نے اس دن توبہ مانگ لی تھی۔ بیڈ پر ولف کی مخصوص چیزیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ گھر سے جانے کی تیاری کر رہا تھا، ایک بار وہ گیا تو نہ جانے کب واپس آئے، اس لیے پپا نے منع کیا تھا اسے یہاں سے نہ جانے دیا جائے، اور شانی نے اسے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس کے پاؤں میں بیڑی بن جائے، اپنی محبت میں باندھ لے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا؟ انم نے لب کھول کر گہرا سانس لینا چاہا، سانس سینے میں اٹک رہا تھا، سامنا مشکل تھا، پر اب چاہے سانس اٹکے، چاہے دل گھبرائے، وہ یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش تو ضرور کرے گی۔ ایک تو گہرے سانس لے کر دل کو سنبھالا اور ڈریسنگ روم کی طرف دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ڈور کھلا ہوا تھا اور کھٹ پٹ کی آوازیں بیڈ روم میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ دل پھر سے دگنی رفتار سے دھڑکنے لگا، لیکن محبت کے اعتبار نے بڑھ کر توانائی بخشی تو وہ آہستہ مگر مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی ڈریسنگ تک آ گئی تھی۔ یزدان ادھر ہی اپنی الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں الماری کا وہ ڈور کھلا تھا جسے ہمیشہ اس نے اب تک لاک دیکھا تھا۔ کالے بیگ جیسا ایک اور گہرے براؤن رنگ کا بیگ کھلا ہوا تھا اور خطرناک ہتھیاروں کو بھرتا یزدان بہت تیزی سے بیگ کو بھرتے ہوئے وہ انم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور انم وہاں کھڑی اس کی پیار بھری نگاہ کی پیاسی تھی۔ دل ایک نگاہ یار کا طلبکار تھا اور ادھر بے اعتنائی کی انتہا تھی۔ کیا وہ اس سے بھی ناراض ہیں؟ یہ سوچا اور دل بری طرح سے دکھا تھا۔ وہ بے قصور تھی، پھر کیوں؟ یزدان کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اب مجھ سے ناراض ہیں، مگر کیوں؟ میری غلطی تو نہیں تھی؟ جو اس کا بخشا ہوا مان تھا وہ لبوں سے شکوہ بن کر پھسلا۔ محبت کی تو توانائی نے ایسی طاقت دی کہ نہ زبان لڑکھڑائی اور نہ دل کانپا۔ ڈریسنگ کے ڈور پر کھڑی وہ دھیمی آواز میں بے قرار سے پوچھ رہی تھی، وہ ناراض ہے تو کہہ ہی دے کہ ہاں میں ناراض ہوں۔ یزدان نے فقط گردن موڑی، ایک نگاہ دل گرفتہ سی ہوتی انم پر ڈالی اور نگاہیں پھیر لی۔ میں ناراض نہیں، سرد آواز اور بے تاثر چہرہ۔ ناراض نہیں، پھر بھی نگاہیں پھیر لینا، ایسے بے تعلق نظر آنا کیا رسم محبت ہے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور یہ احساس کبھی کبھی ایک ایسے کانٹے سے چبھ کر درد دیتا ہے کہ اس نے آج جانا تھا۔ اجلال نامی مصیبت نے اس کی خوشی کو نگل لیا تھا۔ ڈریسنگ کے ڈور پر شہادت والی انگلی کے ناخن سے شیشے کی ڈور کو کھرچتی وہ اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ صبح تک وہ کتنا مسرور تھا، اس کی محبت، اس کی شدتیں، وہ
جسور حرکتیں، اور اب یہ ساری یادیں تو ابھی تازہ تھیں۔ آنسو بس آنکھوں سے بہہ ہی جانا چاہتے تھے۔ اس کے حساس دل پر یزدان کی بے تنائی تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ درد بھری خاموشی نے ڈریسنگ کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اتنی خاموشی کہ اس کا دل ہول گیا۔ یزدان کیوں جا رہی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز بھر آئی، اور یزدان نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا اور کالی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے جبڑے بھینچے۔ مجھے آنسوؤں سے نفرت ہے، زہر لگتے ہیں مجھے یہ نمکین پانی، اور تمہاری آنکھوں میں تو بدترین، زہر ترین تو میرے سامنے کہ تمہاری آنکھوں میں نہ آئے۔ کاٹ اٹ۔ بیگ کو پرے چڑھ کر بہت تیزی سے اس کے قریب آیا، اور انم سر اٹھائے بس اس کا سرد و اسپاٹ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی پلکیں اپنی پلکوں سے خشک کرتے ہوئے اس کی انگلیوں کے پوروں میں صرف نرمی ہی نرمی تھی۔ آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر وہ پلٹ گیا۔ نہ وہ بے اعتنا تھا، نہ وہ اس سے ناراض، وہ بس اس کے لیے یزدان تھا، چاہتوں کا دریا، عشق مجسم۔ وہ بس اجلال خانزادہ کی وجہ سے بدلا ہوا ہے، وہ کوشش کرے تو وہ سب بھول جائے گا۔ انم کا درد کافور بن کر اڑ گیا، چہرے پر بحالی آ گئی۔ اب بس دل میں اس کے غصے کا ڈر رہ گیا تھا۔ فی الحال تو وہ جانے والا نہیں تھا، بچپن سے ڈرتی آ رہی تھی، اتنی جلدی کیسے بھول سکتی تھی۔ اپنا کام مکمل کر کے اس نے بیگ کا اسٹریپ مٹھی میں جکڑا اور بیگ لے کر باہر آ گیا۔ انم کے کاندھے سے بازو ٹکرایا، وہ دیوار سے لگ گئی اور وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ بیگ وہیں بیڈ پر رکھا اور کالے بیگ میں نکلی چیزیں پھر سے اس بیگ میں منتقل ہونے لگیں۔ میں پپا کو بتا دوں گی، آپ چلے گئے ہیں۔ وہ اگر شیر تھا تو وہ بھی اس کی بیوی۔ ٹانگیں بھلے لرز رہی تھیں، دل پسلیاں توڑ رہا تھا، لیکن شیرنی بنتے ہوئے وہ بیڈ تک آئی۔ احتیاط لازم تھی، اس لیے فاصلہ برقرار رکھا۔ غصے میں وہ سیدھا گردن کستا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس روم سے تم مجھے نکل کر تو دکھاؤ۔ ایک اسلحہ بیگ میں رکھتے ہوئے وہی غصیلا لہجہ، وہی اکھڑ اور سرد آواز۔ یزدان اب بھی اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا سب زبانی کلامی ہے، اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس سے پنگا لے سکے۔ میں اس روم میں آ سکتی ہوں تو جانے کی بھی ہمت ہے مجھ میں، پر میں جاؤں گی نہیں، مجھے آپ کو نہیں جانے دینا ہے بس۔ اس کے تنو من سراپے کو دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اپنے بچنے کی دعا کرتی ہوئی شیرنی بنی بول رہی تھی، ورنہ اندر سے تو وہ سوکھے پتے جیسے کانپ رہی تھی۔ بہرحال ساری محبت ایک طرف، مگر وہ اس سے اب بھی ڈرتی تھی، بہت ڈرتی تھی، خاص طور پر وہ اگر اصلی والے غصے میں ہو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان بیڈ پر پھینکا، بیگ پرے کیا اور مڑ کر انم کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ اف، وہ لہو رنگ آنکھیں! انم نے اپنا خشک گلا تر کیا۔ خالہ کس طرح آپ سمجھاتی تھیں؟ میں کیا کروں کہ یہ بندہ رام ہو جائے؟ دل سے فریاد نکلی۔ جب محبت بھرا نرم رہتا تو کیسی ہمت پٹاپٹ بولنے کو اکساتی تھی، اور اب اس نے خواب سے اسے دیکھتے ہوئے گلا تر کیا تھا۔ مجھے روکنا تمہارے بس کی بات نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ انم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سختی سے بولا، اور ایک بار پھر ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ یعنی مجھے بنا صلاحیت سمجھا گیا؟ انم کو اس کی بات سراسر طنز لگی۔ بیوی تھی تو شوہر کا طنز دماغ الٹ ہی کر گیا۔ مٹھیاں بھینچی اور تیزی سے چل کر ڈریسنگ میں طوفان میل کی طرح گھس گئی۔ اپنے لباس نکالتے ہوئے یزدان کے ہاتھ رکے، وہ اسی طوفان میل کی طرح آئی اور اس کے سامنے جم کر کھڑی ہو گئی۔ کالی آنکھیں کمال جرأت سے بھوری آنکھوں کا سامنا کر رہی تھیں۔ ایک بار بولا نا آپ سے نہیں جانا تو نہیں جانا۔ صرف کہا نہیں گیا تھا، بڑے حق سے اس نے کھلے ڈور کو کھینچ کر بند بھی کر دیا، اور بند ڈور سے پیٹھ لگا کر وہ اس کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مقابل کو زیر کرنے کی تمنا میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یزدان نے چند لمحے اسے سرد نگاہوں سے گھورا، پھر ہونٹ بھینچے اور بہت تیزی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر الماری کے ڈور پر رکھ دی۔ اب وہ چاہتی بھی تو فرار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کو انم کا دل لرزا، مگر وہ اس جنونیت میں اس پر ٹوٹا تو کیا حال ہو سکتا ہے اس کا؟ یزدان اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ میرے اندر ایک آگ سلگ رہی ہے انم، میرے قریب بھی مت آئی نا تم تو وہ آگ تمہیں جلا دے گی۔ یزدان کے اندر چھپا درندہ جاگا ہوا ہے، اس درندے کا ظلم تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ انم کے چہرے پر جھکا وہ غرا رہا تھا، اور اس کی سانسیں نہیں تھیں، جیسے گرم لاوا ساری ہمت دم توڑ گئی۔ وہ شل سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ میں سچ مچ درندہ بن جاؤں، جس لڑکی سے عشق کرتا ہوں اسے اپنا وہ روپ دکھا دوں جو وہ ایک لڑکی کبھی برداشت نہیں کر سکے۔ ایک دم سے اس نے انم کی گردن اپنے شکنجے میں کس لی، اور وہ دم بخود ہوئی۔ کچھ دن پہلے والی گزری رات یاد آئی جب اس سرخ چوڑے نے یزدان کی درندگی دکھائی تھی۔ انم گھبرا مت، تب بھی تو نے یزدان کو سنبھالا تھا، آج بھی وہی وقت ہے۔ دل نے ڈھارس دی، محبت نے بڑھ کر تھاما تھا، اور انم کے دونوں ہاتھ اٹھے۔ آپ مجھے تکلیف نہیں دے سکتے یزدان، ساری دنیا دے دی مگر آپ نہیں۔ آپ میرے لیے صرف محبت ہے، سراپا چاہت۔ ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ بھرا، چونکہ کالی آنکھیں اٹھیں اور گہری بھوری آنکھوں میں چاہت کی پکار لے کر دیکھنے لگی۔ ان کالی آنکھوں میں اس کی محبت کا فخر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
یزدان نے کس کر آنکھیں بند کی اور شکنجہ گلے سے دور ہوا اور وہ ایک دم سے پرے ہٹا، مڑا اور بہت تیزی سے وہ ڈریسنگ سے نکل گیا۔ وہیں ڈور سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی، پھر دھیرے دھیرے پلکیں کھلی اور انم گہری سانس لے کر باہر آئی۔ بیڈ روم خالی تھا اور واش روم سے تیز شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ انم نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا، واش روم کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ڈور تک آئی تھی اور اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ شاور کھلا ہوا تھا اور وہ کپڑوں سمیت پانی کے نیچے۔ اب موسم ایسا گرم بھی نہیں تھا کہ سرد پانی کے نیچے کھڑا ہوا جائے۔ دانت پر دانت رکھ کر انم بہت تیزی سے اس تک آئی تھی۔ یزدان، پاگل ہوں میں، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ وہ آگے بڑھی کہ یزدان نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ جاؤ یہاں سے تم۔ اس نے انم کو دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلی تھی، سنبھل کر پھر سے اسے دیکھا۔ پانی کے نیچے وہ سر تھامے کھڑا تھا، بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور چہرے پر بے انتہا سرخی۔ یزدان اب بھی اپنے آپ میں نہیں تھا، رہ رہ کر بس چیخیں کانوں میں گونج رہی تھی، سارے منظر یاد آ رہے تھے اور پھر وہی خواہش کہ وہ سب کچھ تباہ کر دے۔ یہ کیسی آگ تھی جسے کوئی پانی نہیں بجھا سکتا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا اور دانت پر دانت جما لیے۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت تھی کہ انم کا دل تڑپتا چلا گیا۔ یزدان، چلیں یہاں سے۔ وہ اس قدر جنونی سا اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب نہ ڈر لگ رہا تھا نہ کوئی گھبراہٹ تھی، بس اس کی حالت اسے دکھی کر رہی تھی۔ ایک بار پھر بڑھ کر اس نے ٹیپ بند کرنا چاہا۔ اس نے مضبوطی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا، انگلیاں جسے اس کے ہاتھوں میں دھسی تھیں۔ کہاں نہ جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ لہو رنگ آنکھیں پانی میں بھیگتی اور بھی سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں جاؤں گی، سمجھے آپ؟ میں نہیں جاؤں گی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ اتنی گستاخی! اس نے انم کا بازو جکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر اتنی سختی سے جکڑی کہ وہ درد سے لب بھیج گئی۔ سرد پانی اور یزدان کی آنکھ سے گرم جکڑن۔ تمہیں شاید اب سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جس ہاتھ سے اس کا بازو جکڑا، اب اسی ہاتھ سے اس کا جبڑا سختی سے جکڑ کر وہ جھکا تھا اور دو آگ بنے ہونٹوں نے اتنی بے دردی سے اس کے لبوں کو جکڑا تھا کہ انم کی چینخ اس کے حلق میں گھٹ گئی۔ اب تک اس نے محبت دکھائی، شدت دکھائی، تڑپ سے روبرو کیا، مگر اتنی بے دردی، ایسی برہمی! وہ کس کر آنکھیں میچ گئی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے پر وہ ساکت سے اس کی باہوں میں وحشیانہ لمس سہ رہی تھی، یہاں تک کہ لبوں کا ذائقہ لہو میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ لبوں کو آزادی دی اور اپنی باہوں سے بے دم سی ہوتی انم کو پرے کر دیا۔ ہونٹوں کے انگاروں نے جلا دیا تھا، زخم ڈال دیا تھا۔ انم نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں اب بھی سرد سی تھیں۔ ہمت ختم ہو گئی نا؟ اب مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بے تاثر چہرہ اور اسپاٹ آواز، انم نے اپنے ہونٹ رگڑ کر لہو کے نشان مٹا ڈالے، بلکہ ہتھیلیوں سے رگڑ کر وہ بڑھی۔ آپ کو شوق ہوا ہے نا مجھے مارنے کا، تو ٹھیک ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں تیار ہوں مرنے کے لیے۔ اب تو میں بھی دیکھوں گی کہ آپ کتنا ظلم مجھ پر ڈھا سکتے ہیں۔ پہلی بار اسے بہت غصہ چڑھا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا اور ایک ساتھ سارے ٹیپ کھول دیے۔ ہر طرف سے پانی کی دھار گرتی ان دونوں کو اور بھی بھگونا شروع ہو چکی تھی۔ لمحوں میں سرد پانی نے اس کے زخمی ہونٹ نیلے کرنے شروع کر دیے۔ وہ بس اس کا جارحانہ انداز یکٹک دیکھ رہا تھا۔ کھڑے کیوں ہیں یزدان خان زادہ صاحب؟ آگے بڑھیں اور دکھا دیں اپنی درندگی، اتار دیں اپنا جنون مجھ میں۔ اگر اف بھی کیا نا تو انم یزدان خان زادہ نہیں میں۔ اپنے گلے سے بھیگا دوپٹہ دور جھٹک کر وہ اس کے سامنے کھڑی اس کا کڑا امتحان لے گئی تھی۔ یزدان کی نگاہوں نے زخم لب دیکھے، گلابی ہوئی کالی آنکھوں سے نگاہ ٹکرائی اور وہ خود کو انم کے آگے بے بس سا محسوس کرنے لگا۔ کہیں اندر اب تک محبت اسے پکار رہی تھی، مگر اس کالی رات کا کیا کرتا جو اسے دیوانہ بنا رہی تھی، ایک ایک منظر یاد دلا کر وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ چلی جاؤ انم یہاں سے، تم چلی جاؤ۔ ایک دم سے وہ آنکھیں بند کر کے وہیں فرش پر گھٹنے کے بل گرا تھا، بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ بھی اس کے پاس دو زانو بیٹھی تھی، تیزی سے بالوں کو جکڑے۔ یزدان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے۔ یزدان نے سر اٹھایا تھا، انم کی آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی میں، سن لیا آپ نے؟ کہیں نہیں جاؤں گی۔ جب چاہتی تھی تو جانے نہیں دیا، مجھے اپنی محبت کی بیڑیوں میں جکڑ لیا، مجھے معتبر کیا، مجھے سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ خود کو صرف اور صرف انم مصطفیٰ سمجھ کر سر اٹھا کر جینا شروع کیا ہے نا، تو اب کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی آپ کو۔ مرتے دم تک آپ کی محبت، آپ کی شدت، یہاں تک کہ آپ کا ظلم بھی سہ کر آپ سے بے تحاشا محبت کرتی رہوں گی۔ یزدان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر وہ اسی کی طرح بے خوف تھی۔ آنکھیں بھلے بھیگ رہی تھی پر آواز میں مضبوطی تھی۔ یزدان بس اسے دیکھتا رہا تھا، لبوں سے اب بھی ایک لفظ نہ نکلا۔ بہت درندگی ہے نا آپ میں، بے رحم ہیں آپ، مگر آپ یہ مت بھولیں کہ ایک درندے نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ اس کے دل کا ایک حصہ میری محبت نے نرم کر رکھا ہے، میری محبت اسے سکون دیتی ہے، جس کے دل کا وہ حصہ ہر درندگی، ہر بے رحمی سے پاک ہے، وہ صرف میرا ہے۔ آواز بولتے بولتے بھرانے لگی اور ایک دم سے یزدان کے دونوں ہاتھ اٹھے اور معصوم چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھرنے لگے تھے۔ انم نے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنے دونوں نازک ہاتھ رکھے اور روتی آنکھوں نے اسے ماضی کے درد سے نکال کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
تو یزدان، میں ہوں نا آپ کے لیے سکون. آپ مجھے آزماتے کیوں نہیں؟ جب جب آپ کی وحشت، آپ کی درندگی سب بھلا دے گی، میں آپ کو سکون دوں گی. میری محبت آپ کو پکارے گی، آپ کو اس وحشت سے کھینچ لائے گی. محبت کی پکڑ سخت ہونے لگی. وہ دھیرے دھیرے اسے اپنی طرف کھینچنے لگی، وحشت سے ابھارتے ہوئے سکون کی طرف. کانوں میں گونجتی چیخیں معدوم ہونے لگی تھیں. محبت کی پکار بڑھ کر چھانے لگی تھی. حواس پر انم نامی غفلت نے قبضہ جمایا. یہ مت بھولو، اس کی وحشت، اس کی درندگی تمہارے وجود میں اتر جائے گی. اب آزماتا ہوا دل کا وہ حصہ جسے اس نے انم کے پاس محفوظ کیا تھا، آج جو آزمایا اور وہ کامیاب رہی تھی، تو وہ حصہ اب ساری زندگی انم کی غلامی کرے گا. ہاں تو اتار دیں، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں، آپ کے لیے سب سہ سکتی ہوں میں. اپنے چہرے پر سے یزدان کے ہاتھ ہٹائے، آہستہ سے بڑھی اور اس کے سینے پر ٹک کر آنکھیں بند کر لیں. یزدان کے تپتے سلگتے سینے میں ٹھنڈک سی اتری. جو کام سرد پانی نہ کر سکا وہ محبت کر رہی تھی. سینے سے لگی انم نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھا اور انگلیوں نے بھیگی شرٹ کے پہلے بٹن کو چھوا تھا. مکمل رضامندی ظاہر کرتا پہلا عمل. یزدان کے ہاتھ اٹھے اور پوری شدت سے اس کی کمر کو جکڑ چکے تھے. سرد پانی اور باہوں میں بھیگا ہوا گداز، نرم پھولوں سا وجود، سب بھلاتا، خود سپردگی دیتا وجود. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ ایک دم سے اسے لیے کھڑا ہوا تھا. انم کو ایک طرف گھمایا اور اس کی پشت شیشے سے ٹکرائی. کالی آنکھوں نے یزدان کی طرف دیکھا اور جیسے ہی وہ شرٹ اتار کر دور پھینک کر اس کے ارد گرد ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا، اس کے گال دہک اٹھے. آنکھیں جھپنے لگیں کہ اس نے اس کی ٹھوڑی 2 انگلیوں میں جکڑی اور جھٹکے سے شرم سے دہک اٹھا چہرہ اونچا کر دیا. آنکھیں بند مت کرنا، میرا مقابلہ کرنا ہے نا، تو آنکھیں بند کر کے نہیں، میری آنکھوں میں دیکھ کر کرو. میں ٹوٹ کر بکھر بھی جاؤں تو بھی تمہیں سمیٹنا ہے. اس کی سانسیں گرم بھانپ سے لبوں پر سرخی پیدا کر رہی تھی. آنکھوں میں دیکھنا مشکل ترین کام تھا، مگر اس وقت اسے ماننی ہی تھی. لرزتی بلکہ آہستہ آہستہ اٹھی اور یزدان کے ہونٹوں، پھر ناک، پھر بھوری آنکھوں میں دیکھنے لگی. بس اسی طرح مجھے دیکھتی رہو. تمہاری آنکھیں جذبات کی ترجمانی کریں گی اور یزدان سب بھول کر تم میں کھو جائے گا. آج وہ خود کو تم میں اتار دے گا. 2 ہاتھ گردن سے کاندھے تک، پھر مرحلہ در مرحلہ سراتے چلے گئے. چند لباس کی سرسراہٹ ابھر کر ڈوب گئی. انم کا چہرہ ہی کیا، پورا وجود شرم کے طوفان سے سرخ ہونے لگا، مگر کالی آنکھیں ابھی بھوری آنکھوں میں یکٹک دیکھ رہی تھی. اب تمہارے سوا یزدان کچھ نہیں. آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جھکا. سانسیں گہری ہوئیں. تم میرا وجود بن چکی ہو. لب چہرے پر ٹکے، ہاتھ کمر میں، گہری سانسیں بکھری تھیں. دھیرے دھیرے افان پر چڑھتا وہ جذبات کا ریلا. میرا دل تم، میری جان تم. زخمی لبوں کو وہ اتنی نرمی سے چھو رہا تھا جیسے پھولوں کی مرجھائی پنکھڑیوں کو سہلاتے ہیں. زخم بنے لب کھلتے جا رہے تھے، گلاب سے رنگ میں، مئی کے سرور میں. میری سانسوں کی ڈور تمہاری سانسوں سے چلتی ہے. لب اس کی ناک تک آئے اور سانسوں کی خوشبو سے سارا وجود معطر ہونے لگا تھا. اس کی سانسوں سے انم کی سانسیں تھمنے لگی تھیں، مگر ایک بھی کوشش نہ کرتے ہوئے بس نازک ہاتھ یزدان کی پشت پر کسے تھے. یزدان نے چہرے سے چہرہ چند لمحے کے لیے اٹھایا. تنفس بگڑا ہوا تھا، چہرہ آگ سا، مگر کالی آنکھیں اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی یزدان کو سر نیگوں کر گئی. وہ تیزی سے جھکا. بس اب آنکھیں بند کر لو اور مجھے سنو. مجھ میں کھو جاؤ، میرے جنون میں اتر جاؤ. پل پل بھاری ہوتی مخمور آواز. لبوں نے پلکوں کو جنبش دے کر بند کیا اور پانی کی دھڑکن میں جذبات کے جوش نے آگ سی لگا دی تھی. پانی سے لے کر اس کی خاموشی تک، واش روم سے لے کر بیڈ روم تک، وہ پل پل تہ در تہ اس کے وجود میں اترتا چلا گیا، اس میں کھوتا گیا. وہ اس وقت بس انم کے وجود کا حصہ بنا اور وہ یزدان کے مضبوط جسم سے جڑ گئی تھی. ہاری وحشت نے چہرہ چھپا لیا. بکھرا ہوا طوفان شکست خور ہوا. محبت کے طوفان کے آگے بری طرح سے ہارا تھا اور دوبارہ اپنی ہار پر وہ اس طرح در و دیوار سے دور ہوتا میدان چھوڑ چکا تھا کہ ایک بار پھر در و دیوار پر محبت کے پرندے نے پر پھیلا دیے. وہ پر پہلے سے اور بھی بلند تھے، چمکیلے تھے. عشق کے رنگ سے، ان کے خوشنمائی سے رات گہری ہوئی. آسمان سے لے کر زمین تک خاموشی کی دبیز تہ نے قبضہ جما لیا تھا. چاند بادلوں کی سیاہی میں گم اور ہوائیں حبس آلودہ ہو گئی تھیں، اب ایسے جیسے اب سانس سینے میں کہیں دم توڑ رہی ہو. وہ بھی اس حبس سے گھبرا گئی. سینے میں دم گھٹ رہا تھا اور سوچوں میں یلغار مچی ہوئی تھی. بیڈ کے دوسرے کنارے پر سر درد کی گولی لے کر صبا بے سود سوئی ہوئی تھی. دعا نے بس اس پر ایک نگاہ ڈالی اور بیڈ سے اتر کر وہ اپنے روم سے آہستہ آہستہ نکلی تھی. سارا بنگلہ ہو کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا. یہ اس کی زندگی کی پہلی رات تھی جب گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے اپنے روم میں بند تھا. چاروں طرف اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے قدم بڑھایا تھا. تبھی ایک دم شانی سے کہ وجدان صاحب کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور دعا نے اپنے پپا کو باہر نکلتے دیکھا تو انہوں نے بھی اسے دیکھا اور وہ بہت تیزی سے اس کی طرف آئے تھے. وہ قریب آئے اور وہ روحانسی سی ہو گئی. پپا آئی ایم سوری. تیزی سے ان کے قریب آئی اور اپنے پپا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ان کے سینے سے لپٹ گئی تھی. گھٹن زدہ سانس رواں سی ہونے لگی. اپنے پپا کے سینے سے لگ کر وہ پرسکون ہونے لگی تھی. اٹس اوکے بیٹا. وجدان نے بیٹی کو خود سے اوڑھ لگایا اور جھک کر اس کا سر چوم کر انہوں نے نرمی سے اس کے خود سے الگ کیا. پپا
سر اٹھا کر اس نے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا. کتنے سنجیدہ نظر آ رہے تھے، مگر ایک سکون سا تھا اب ان کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا. دعا کی آنکھیں نم ہونے لگی. شام والے گلٹ نے سر اٹھایا تھا. کوئی بات نہیں، شانی بھی ٹھیک ہے اور میں بھی. بیٹی کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر وہ بے قرار ہوئے تھے. انہوں نے اس کے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر اس کی پیشانی چھوئی. دعا پرسکون ہو گئی. اس کی گال پیار سے تھپک کر وہ سنجیدگی سے بولے، دعا مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے. دعا نے تیزی سے اپنی بھیگی پلکیں صاف کی اور مسکرا کر کہا، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کہیے پپا، وہ بولی اور انہوں نے ان کی طرف دیکھا. دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. ابھی شاکر آتا ہوگا، اس کے ساتھ ایک لڑکا ہے نصر نام کا. وہ زخمی ہے، اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. شانی کو میں نے زبردستی سلا دی. اسے نیند کی بہت ضرورت تھی اور تم شانی کی مدد کے بغیر نصر کے زخموں کی ٹریٹمنٹ کرو گی. اسے گولی لگی ہے. انہوں نے دعا کے ہاتھ پر گرفت سخت کر کے، جسے اس کے کہنے کے ساتھ ساتھ طاقت بھی بخشنی چاہی تھی. تو وہ ڈاکٹر بننے والی تھی، مگر پھر بھی گولی کا سن کر وہ گھبرائی تھی. مگر میں اسے ہاسپٹل لے جائیں پپا. چہرے پر گھبراہٹ تھی اور ہچکچاہٹ. وجدان صاحب نے اس کے ہاتھ پر گرفت توڑ سخت کی. نصر کو ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکتا، اس کی جان کو خطرہ ہے. اس کے پیچھے کچھ خطرناک لوگ لگے ہوئے ہیں. دعا وہ یہاں سیف رہ سکتا ہے، اس کی زندگی بہت قیمتی ہے. وہ بس ان کے چہرے کی طرف دیکھتی اپنے دل کو مضبوط کر رہی تھی. دھیرے دھیرے اب وہ ان سب میں شامل کی جا رہی تھی. یہ بہت پہلے ہی اسے سمجھ آ گیا تھا. اوکے پپا. وہ مضبوط ہوئی اور انہیں اپنی بیٹی پر بے انتہا پیار آیا. بڑھ کر اس کا سر تھام کر چوما اور الگ ہو گئی تھی. شاکر یہاں سے نزدیک ہے، بس وہ آتا ہوگا. تم صبا کو اپنی مدد کے لیے جگا دو. انہوں نے بیٹی کا گال ڈھارس دینے والے انداز میں تھپکا اور پھر اس کے ہاتھ چھوڑ کر انہوں نے کلائی پر کھڑی دیکھی. دعا نے سر سے پیر تک انہیں دیکھا. وہ اس وقت باہر جانے کے لیے تیار تھے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا وقت اور حالات فکر مند ہوئی تھی. واسق نے بلایا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے. انہوں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا اور ایک بار سیڑھیوں کی طرف جانے والے راستے کی طرف دیکھا. مصطفیٰ کو خبر نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ وہ ڈسٹرب ہے، نصر کو زخمی دے کر اور ڈسٹرب ہو جائے گا. پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے اس کے گال چھپے. دعا نے بس ہاں میں سر ہلایا. مرتضیٰ بھی واسق کے ساتھ ہے تو پلیز میرا بیٹا تم دیکھ لینا. وہ ایک بار پھر اس کا گال تھپک کر پیار سے کہتے ہوئے بہت تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئے. دعا بس ان کی جانب دیکھتی رہی تھی. وہ وہیں کھڑی بس نگاہوں ہی نگاہوں میں ان کے ارد گرد حفاظت کا دائرہ باندھتی رہی تھی. پھر گہری سانس لے کر اس نے گھڑی کی طرف نگاہ ڈالی اور بہت تیزی سے وہ اپنے روم کی طرف بڑھی تھی. روم میں صبا اسی طرح بے خبر سوئی ہوئی تھی. صبا. اس نے صبا کو آواز دی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی. دعا قریب آئی اور اس بار صبا کا کاندھا دونوں ہاتھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا. وہ ہوں ہاں کر کے اوندھے منہ ہو گئی تھی. صبا اتنی گہری نیند نہیں سوتی تھی. دعا کا ماتھا ٹھنکا. اس نے سر درد کی دوائی کھائی تھی. ایک دم سے اس نے سائڈ ٹیبل سے وہ دوا اٹھائی اور اس کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. یہ ڈاکٹر بننے والی ہے. چھوٹے بھیا صحیح کہتے ہیں، یہ روز کسی نہ کسی کے پیٹ میں کینچی چھوڑے گی. نیند کی دوا کو دیکھتے ہوئے وہ اچھی خاصی چڑھ کر بڑبڑائی تھی. اب اس کے بھائی سے اسے اکیلے سامنا کرنا ہوگا. اس کی بہن صاحبہ تو اب اٹھنے والی نہیں تھی. جتنا وہ شاکر نامی لڑکے سے چیڑتی تھیں، کہیں نہ کہیں سے وہ اس سے ٹکرا ہی جا رہا تھا. آج اس کی زبان چلی نا تو سب سے پہلے اس کی زبان کا علاج کر دوں گی. وہ دل ہی دل میں اس شاکر سے مخاطب ہو کر ہوئی جس سے اب تک اس کی ملاقات اچھی نہیں رہی تھی. پھر سر جھٹکا اور وہ بہت تیزی سے گیسٹ روم سے نکلی تھی. وہاں ٹریٹمنٹ کے لیے ساری چیزیں اکٹھی کیں اور دوبارہ لاؤنج میں آ گئی. ہلکا سا کھٹکا ہوا اور دعا چونک کر ایک دم سے گردن موڑ کر نئے آنے والے کو دیکھنے لگی. شاکر آ چکا تھا. اس کے ساتھ ایک اجنبی بھی تھا. بالکل اجنبی چہرہ، زخمی اور درد سے برداشت کرتا چہرہ. وہ بے ہوش سا تھا. وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. شاکر کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ پہلی بار اس نے گھبراہٹ بھی دیکھی تھی. اس کے لباس میں بھی خون آلود تھے. اسے گیسٹ روم میں لے چلو. وہ صرف اٹھی نہیں تھی، بہت تیزی سے ان کے قریب آئی تھی. شاکر نے اس کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا تھا. تھوڑا گھبرائی اور خود کو بڑا ہزار ہمت بندھاتی دعا ان کے پیچھے ہی تھی. میڈم کہاں ہیں؟ نصر کو احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے شاکر نے اس کی طرف دیکھا. وہ اس کی گھبراہٹ بھانپ گیا تھا. ایک نظر بے ہوشی کی طرف جاتے نصر کو دیکھا اور پھر دعا کو. مما کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ سو رہی ہیں. یہ پہلی بار تھا جو گھبراہٹ میں اس نے بڑے آرام سے اسے جواب دیا تھا. وہ بیڈ کے قریب ہوئی اور شاکر پیچھے ہٹ گیا. دعا جھک کر اب نصر کا معائنہ کر رہی تھی. کانتوں سے خون نکل رہا تھا. ہاتھ پاؤں بھی زخمی تھے. اس کی پیشانی ہلکی سی بھیگی تھی. آپ اکیلے کیا کریں گی؟ صبا کو بلا لیں. دعا نے ایک دم سے سر اٹھایا. وہ اور اتنی عزت سے پکارے اسے، یقین نہیں ہو رہا تھا. شاکر بس سنجیدگی سے نصر کو دیکھ رہا تھا. وہ نیند کی دوا لے کر لڑکی ہوئی تو مشکل ہے، اسے ہوش ہے. تم اس کی شرٹ اتارو، میں بس 1 منٹ میں آتی ہوں. وہ اپنی حیرت پرے کر کے کہتی تیزی سے روم سے نکلی تھی. شاکر نے جاتی دعا کو دیکھا اور پھر نصر کے قریب آیا. نصر. اس نے اس کا گال تھپکا اور اس کی نبض چیک کی. خون بہت بہہ گیا تھا اس کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی. ایسے یار بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور وہ اپنا یار نہیں کھو سکتا تھا. بہت تیزی سے اس نے نصر کی شرٹ کے بٹن کھولے تھے. گولی اس کے کاندھے سے ذرا نیچے کی طرف دھسی ہوئی تھی. اگر یہ گولی دل میں اتر جاتی تو
شاکر نے سوچ کر جبڑے کسے۔ بہت تیزی سے وہ اٹھا تھا اور دروازے سے نکلتا کہ دعا سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے چیک کریں پلیز۔ ایک بار پھر دعا نے بس اسے دیکھا اور پھر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ نصر کے قریب آئی۔ دعا اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ نصر کے زخموں کو صاف کرتی دعا نے سر اٹھایا۔ شاکر کے چہرے پر ایک حزن، ایک انجانا سا دکھ پھیلا ہوا تھا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، تم میری مدد کر سکتے ہو، وہ بہت نرم جوئی سے بولی تھی اور اس سے مدد مانگ بیٹھی۔ شاکر فوراً اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ نصر کے لیے وہ یہ بھی بھولا ہوا تھا کہ اسے اس لڑکی سے ایک خاص قسم کی چڑ تھی، صرف اور صرف واسق کی وجہ سے، جس کے شک کے دائرے میں وہ آ گیا تھا۔ میں ہوں آپ کے ساتھ۔ پہلی بار وہ گولی نکالنے والا کام کرنے جا رہی تھی، ایک دم سے اس کے ہاتھ گھبرائے اور شاکر نے مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے ڈھارس دیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ صرف ایک حوصلہ باندھنے کا ایک لمس تھا، لیکن دعا کا دل تھم گیا۔ میں ہوں، وہ ہلکے سے مسکرایا اور دعا کو لگا وقت ٹھہر گیا ہو۔ وقت واقعی صرف اس کے ہونے کا ہی اثر تھا کہ باقی سارا کام اس نے ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح انجام دیا تھا۔ شاکر نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا، خون صاف کرنے سے لے کر بینڈیج کرنے تک، پھر اس کے بعد تک۔ ہائی ڈوز پین کلر کے ساتھ نیند کے انجیکشن بھی نصر کو لگا۔ وہ جیسے ہی اٹھی اور سارا خون آلود کاٹنز اور بینڈیج سمیٹنے لگی کہ شاکر نے بہت تیزی سے اس کے ہاتھوں میں سے وہ سب اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں کرتا ہوں یہ سب، آپ اپنے ہاتھ دھو لیں۔ دعا بس اسے دیکھ کر رہ گئی، ہاتھوں سے سرجیکل گلوز اتار کر بین میں ڈالے اور واش روم جانے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ واش روم سے واپس آئی تو وہ سب سمیٹ کر اب نصر کے اوپر کمفرٹر کھول کر ڈال رہا تھا۔ اس کا لباس تک بدل چکا تھا، بار بار جھک کر اس کی پیشانی چھوتا اور نبض بھی چیک کرتا۔ آج پتہ چلا گنڈا اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے کتنا حساس ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور شاکر جسے سیدھا ہو کر مڑا، تبھی دعا کی نگاہ اس کی شرٹ کے بازو پر گئی تھی۔ وہاں خون کا دھبا سا تھا، یعنی وہ بھی زخمی تھا۔ شاکر تمہیں بھی چوٹ لگی ہے؟ وہ ایک دم سے قریب آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ وہ چونکا اور اس نے بس ایک نگاہ اس کا چہرہ دیکھا اور اپنا بازو چھڑوا گیا۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے بازو کی طرف دیکھ کر وہ رخ موڑ بھی چکا تھا۔ دعا نے لب بھینچے اور ادھر ہی آ کر کھڑی ہو گئی جدھر وہ رخ موڑ چکا تھا۔ شاکر کی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹھہری تھی۔ مجھے دیکھنے دو۔ روب جھاڑنے میں وہ اپنے بھائی سے کم نہیں تھی۔ اس کی پیشانے پر سلوٹیں پڑی۔ مجھے نہیں دکھانا، چل جا اپنا کام کر۔ ایک بار پھر وہ پرانا شاکر تھا، اکھڑ سا، مغرور سا، جسے بولنے کی تمیز نہیں تھی۔ وہ ایک بار کسی چپ سی ہوئی اور پھر دعا کو بھی غصہ آ گیا۔ اکڑ دکھائی نا تو تمہارا گنجا سر پھاڑ دوں گی، چپ چاپ اپنے زخم کی ڈریسنگ کروا لو۔ گہری بھوری آنکھوں میں شعلے لپکے اور وہ شاکر کو شیرنی کی طرح گھوری تھی۔ نہیں کرواؤں گا، بولے کیا کر لیں گی؟ وہ اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے چبا چبا کر سارے الفاظ بولا تھا۔ ایک بار پھر دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ میں یہ کروں گی، وہ بڑھی اور اس نے اس کے زخم پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ زخم میں سے ٹیس اٹھی تھی مگر وہ بس دانت پر دانت جمائے اسے اپنی سرد نگاہوں سے گھورتا جا رہا تھا۔ وہ بھی اسے گھورتی اس کے زخم پر دباؤ بڑھا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہتھیلی خون سے بھرنے لگی۔ میں اگر چاہوں نا ابھی کی ابھی تیری گردن مروڑ سکتا ہوں، مگر ولف نے میرے ہاتھ روک رکھے ہوئے۔ وہ چاہتا تو ابھی کے ابھی اسے مزہ چکھا سکتا تھا، لیکن جانے وہ کون سی بیڑیاں تھیں جو اسے جکڑے ہوئی تھیں۔ بری طرح سے دعا کو گھورتے ہوئے ضبط کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ میں ابھی کے ابھی اپنے بھیا کے ہاتھوں تمہاری گردن توڑوا سکتی ہوں، وہ یہی ہیں، اب بولو علاج کرواؤ گی یا نہیں؟ اس کے زخم پر سے ہتھیلی ہٹا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ شیرنی بنی تھی۔ بھائی گھر پر ہی ہے تبھی تو اتنی اکڑ دکھا رہی ہے۔ شاکر نے دانت کچکچائے۔ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی تم؟ مجھے اپنی زندگی جینے تو، بلا بن کر مجھ سے چمٹ گئی ہو تم۔ میں تو اس رات کو کوستا ہوں جب تجھے اپنی کار میں بٹھا لایا تھا۔ سچ مچ کا وہ اس رات کے لیے پچھتا رہا تھا، خود کو کوس رہا تھا جب اس سے اس چڑیل کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ مسلسل اسے گھورتے ہوئے اس نے شرٹ کے بٹن کھولے اور شرٹ ایک طرف اچھال کر وہ صرف بنیان میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چل کر میری مرہم پٹی اور اپنا تھوبڑا گم کر لے۔ ناک پھلاتی ہوئی دعا کو دیکھتے ہوئے لگاتار اس کی بے عزتی کر رہا تھا، پر وہ ڈھیٹ تھا تو وہ بھی آج اپنے آپ کو ڈھیٹ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہاری زندگی میں گھسنا نہیں پسند کروں گی، اور پیچھا تو میرا تم چھوڑ ہی رہے ہو۔ جتنا تم سے چڑھتی ہوں تم کہیں نہ کہیں مجھ سے ٹکرائے جاتے ہو۔ اس رات کو تو تم سے زیادہ میں کوستی ہوں، جس کے بعد سے روز ہی تمہاری منحوس شکل مجھے دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر بجائے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کے سینٹرل ٹیبل پر دھم سے بیٹھ گئی۔ اور میں تو جیسے تیرے لیے مرا جا رہا ہوں نا، چڑیل لگتی ہو تو مجھے، زبردستی گلے پڑ جانے والی مصیبت ہو تم۔ اپنی شکل دیکھ پہلے۔ ایک دوسرے پر گولہ باری کرنے میں وہ دونوں ہی کم نہیں تھے، دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں بلکہ گھورتے۔ کچھ دیر پہلے جو سناٹا چھایا ہوا تھا وہ اب ٹوٹ گیا تھا، اور ان کے شور سے بے خبر نصر دواؤں کے اثر سے بے سود سا تھا، ورنہ وہ دلچسپی سے یہ منظر ضرور دیکھتا سنتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور تم ایک نمبر کے بدتمیز جانور ہو، تم مصیبت ہو، اور شکل تو میری پریوں جیسی اپنی شکل دیکھ۔ پہلے گنجے کنڈے مجال تھا جو ایک بھی جواب دینے میں وہ پیچھے ہٹ جائے۔ لڑتے ہوئے ہاتھ میں گیلی وائپ کا ٹکڑا لے کر ہاتھ بھی بڑھایا تاکہ وہ اس کا بازو
اسے دیں۔ بال رکھنے شروع کر دیے میں نے، گنجا کہنا ذرا سا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھ نہیں رہی کہ بال ہیں اب سر پہ؟ بازو اس کی طرف بڑھایا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں میں ہاتھ بھی پھیرا تھا۔ دعا نے بس اب برا سا منہ بنایا تھا۔ بال سچ مچ کے آ گئے تھے اور اچھے ہی آئے تھے۔ دعا نے منہ ٹیڑھا کر کے اس زخم پر گیلی وائپ رگڑ ہی دی تھی۔ دیکھ میرے زخم کو اور خراب مت کر دینا۔ وہ اچھا خاصا بے دردی سے اس کے زخم صاف کر رہی تھی۔ شاکر نے ٹوکنا ضروری سمجھا تھا۔ ڈرو مت، تمہیں ابھی نہیں ماروں گی، زخموں پر ہاتھ آہستہ سے پھیرتے ہوئے شان سے کہا گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے دعا کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میرے بھیا کو تم سے بہت لگاؤ ہے، تم ان کے بہت کام آتے ہو، مر آ گئے تو ان پر کام کا لوڈ بڑھ جائے گا اور میں یہی نہیں چاہتی۔ میرے بھیا کا ساتھ دے کر اس اجلال کو مار ڈالو، پھر بھلے خود مر جانا۔ اب سمجھ میں آیا تھا اس کی بدتمیزی کے باوجود بھی کیوں اس سے ہمدردی کی جا رہی ہے۔ کتنی مطلبی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں۔ شاکر کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ منہ پھیر کر وہ پھر سے بیڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم سے دھیان یزدان کی طرف گیا اور وہ بے چین ہوا۔ آج اجلال خان زادہ یہاں آیا تھا۔ دعا بری طرح چونکی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ ہاں آیا تھا ذلیل انسان، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آواز دھیمی ہوئی اور چہرے پر ایک سایہ سا چھایا۔ شاکر کو دکھ کا سایہ اچھا نہیں لگا۔ میں ہوتا نا تو اسے گولی ضرور مار دیتا۔ ایسے انسان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے اس نے دعا کو خوش کرنے کے لیے ہلکی سی کوشش کی تھی۔ معصوم چہرہ خوشی سے کھلا۔ ہاں نا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، پر بھیا اور پپا پتہ نہیں کیا سوچے میں۔ شاکر تم اسے گولی مار دو نا۔ ابھی تک جو بڑی بے دردی سے اس کے زخم صاف کیے جا رہی تھی، ان انگلیوں میں اب نرمی اتر آئی تھی۔ معصومانہ خواہش، اور شاکر نے چہرہ پھیر لیا۔ میں ولف کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ بیڈ پر بے سود سوئے ہوئے نثر کی طرف دیکھتے ہوئے اب وہ سنجیدہ تھا۔ تم میرا نام لے لینا، میرے بھیا مجھے بہت چاہتے ہیں۔ دعا بس اسے راضی کر لینا چاہتی تھی۔ شاکر نے گردن موڑی اور امید سے اپنی طرف دیکھتی دعا کو دیکھا۔ معلوم ہے ولف تجھے بہت چاہتے ہیں، تیری وجہ سے میں نے کئی بار تھوبڑے پر مکہ کھایا ہے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی وہ بولا، دعا کی آنکھیں چمک گئی۔ سچ؟ انہوں نے میرے لیے تمہیں مارا؟ وہ خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ شاکر بھیا کے لیے بہت خاص ہے، اتنا تو وہ جان گئی تھی۔ اب اسے مارنے والی بات سن کر وہ نہال سی ہو رہی تھی۔ یہ خوش ہونے کی بات ہے؟ یہ خوشی ناگوار لگی، منہ بنا کر اسے گھورا۔ اور کیا، تم اسی لائق ہو، اس نے بھی چڑھایا۔ تم تو انعام دینے کے لائق ہو نا جیسے۔ زبان دیکھی اپنی؟ وہ پھر سے اس سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ تم سے کم ہے۔ گردن اکڑی تھی، اتنی دیر میں وہ اس کے زخم پر مرہم لگا کر اب پٹی باندھ رہی تھی۔ مجھ سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے فخر سے گردن اکڑی اور دعا نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ جانے کیوں اس بار جواب نہیں دیا۔ پٹی باندھ کر وہ پری ہوئی اور باکس سے دوا نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کھا لو، اس سے درد میں آرام مل جائے گا۔ ہتھیلی پر رکھی دوا دیکھی، پھر اس کی سنجیدہ شکل۔ نہیں، یہ میں نہیں کھاؤں گا۔ نثر کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے اور میں دوا کھا کر لڑکنا نہیں چاہتا۔ نگاہیں پھیر کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ درد کی دوا ہے۔ وہ بھی کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے ہتھیلی پر رکھی دوا بڑھائی۔ شاکر نے دوا اٹھائی اور بغیر پانی کے دوا منہ میں رکھ کر نکل گیا۔ دعا کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ عجیب و غریب بندہ تو تھا، حرکتیں بھی عجیب ہی ہیں۔ یہ نیا آیا تم لوگوں کی ٹیم میں؟ شاکر کو بیڈ کی طرف بڑھتے دیکھ کر اچانک سے اس نے پوچھا۔ سوئے ہوئے نثر کو اب غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت جوان تھا، مگر سرخ و سفید رنگت دھرتی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ نیا ہے پر پرانوں پر بھاری ہے۔ یہ میرا یار ہے، میرا سچا دوست۔ دعا بس اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو بولتے ہوئے فرش سے اپنی شرٹ اٹھانے لگا تھا۔ رکو شاکر، میں پپا کے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ بھیا سے تو نہیں مانگ سکتی، وہ تیزی سے کہتے روم سے نکل گئی اور شاکر نے بس اس کی پشت دیکھی۔ وہ اس سے یزدان کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر پھر سر جھٹک دیا۔ جب تک وہ کپڑے لے کر آئی، وہ روم سے خون کا پھیلاؤ صاف کر چکا تھا۔ میں کر دیتی، کپڑے بڑھاتے ہوئے کہا۔ جا کر سو جاؤ، اس کی بات کا جواب دیے بغیر صرف اتنا کہا اور کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ نہیں، تمہارے دوست کو ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں یہی ہوں لاؤنج میں، تو مجھے پکار لینا، نرمی سے بولتی وہ کہیں سے بھی اسے چڑیل نہیں لگی۔ شاکر کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ تم مسکرائے کیوں؟ اس نے ابرو سکیڑی۔ میری مرضی، اکڑ پن سے جواب دیا اور تیزی سے واش روم میں وہ گم ہوا تھا ادھر وہ پیر پٹکتی، ہونٹوں ہی ہونٹوں میں اسے گالی سے نوازتی روم سے ہی نکل گئی تھی۔ بادلوں کے درمیان رات خاموش اور چاند زردی میں گھلا ہوا تھا۔ ستاروں کی افشاں سیاہی میں گم ہوئی تھی اور ہوائیں خاموش۔ آج جب وہ رات کے اس پہر بالکنی میں آ کر بیٹھا نا، تو ان ہوائوں نے اسے خیر مقدم کیا۔ نہ انہوں نے جھوم کر اس کے چہرے کا بوسہ لیا، بلکہ یزدان غازی خانزادہ کی گھٹن نے انہیں بھی گھٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لامبے پھیلے درختوں پر نوخیز پتے بے زبان سے سستا رہے تھے، خاموشی سے اسے نہار رہے تھے۔ ان کی آوازوں کی چہکاہٹ جسے کسی نے چھین لی تھی، جسے دبا دی تھی۔ عالم پرسوز میں ڈوبا لان کا سایہ، ایک سرگوشیوں کی سسکاریاں تھیں، فریادیں تھیں، فسوں زدہ سا ماحول، گھٹی ہوئی سی فضائیں۔ اب بھی آنکھوں کی پتلیوں پر کئی منظر ٹھہرے ہوئے تھے، جیسے کوئی فلم سست روی سے اس کی نظروں کے سامنے چل رہی۔
یزدان نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ انم کی محبت نے بڑھ کر تھام لیا تھا، بارش بن کر آگ پر چھینٹیں بھی ڈال دی تھی، مگر اب بھی سلگتی راکھ کا درد جلن سے بن کر سارے وجود پر بے چینی پھیلا رہا تھا، پر ان میں وحشت نہیں تھی، جنون نہیں سلگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں آسمانوں کی اونچائیوں پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں ایک مدھم سا ستارہ روشنی اگلنے کی توانائی خرچ کر رہا تھا، لیکن وہ جیسے بندھا ہوا سا تھا، جیسے کسی نے اسے جکڑا ہوا تھا۔ وہ ٹوٹنا چاہتا تھا، سارے بندھن توڑ کر آسمان میں پھیل جانا چاہتا تھا، مگر یزدان نے پھر سے گہری سانس لی اور سر کاؤٹ سے ٹیک دیا۔ اس ستارے کی طرح وہ بھی کبھی معصوم بچہ تھا۔ جب اس حادثے کی داغ پیل پڑی، جس کی جڑیں جب زمین پر گڑیں تو اب کہیں سے بھی ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی، اور وہ بچہ، یزدان نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ کانوں میں بہت سی آوازیں گونجنے لگی تھیں، چیخنے کی، چلانے کی، درد سے تڑپنے کی اور شیطانی قہقہوں کی۔ آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ضبط کی سرخی چھانے لگی تھی۔ فضا مغموم تر ہو گئی تھی، کائنات رکی ہوئی، وقت تھما ہوا، آسمان جھکا ہوا، زمین ساکت، سب مل کر یزدان کے ہمراہ نوحہ کنا تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تبھی ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا آگے بڑھا، گھٹن میں کمی ہوئی، چاند ہلکے سے مسکرایا جب انم آہستہ آہستہ چلتی یزدان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یزدان، آہستہ سے آواز دی اور یزدان نے آنکھیں کھول دیں، سرخ لہو رنگ آنکھیں، کرب و اذیتیں چھپا کر ضبط کرتی آنکھیں۔ انم بہت تیزی سے اس کے قریب بیٹھی تھی، ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ یہاں کیوں آ گئی؟ اس کی ساری محبت اس کے لمس میں ٹھہر آئی تھی۔ یزدان کی جلن میں یہ محبت مرہم بن کر تکلیف کم کرنے لگی تھی، بس گھٹن سی ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے جھکا اور انم کے کاندھے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ وہ اس کا سکون تھی، اس کے سارے درد کی دوا، اس کے لمس میں آسودگی تھی۔ انم نے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ ہر جگہ گہری گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر دو دل ایک دوسرے کے دل کے ہر درد کو سنتے ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے۔ جو فضائیں نوحہ کنا تھیں وہ خاموش ہوئیں اور ہلکی ہلکی آگے بڑھتی ہوائیں دھیما دھیما سا ساز کی دھن چھیڑنے لگیں۔ جب جب اس کی انگلیاں اس کے بالوں کو پیار سے چھوتیں، نرمی سے سہلاتیں، سکون کی لہر یزدان کے دل میں پھیل جاتی۔ اس کا سر اب انم کے شانے سے ہوتا ہوا گود میں ٹک گیا تھا۔ یزدان اسی کی محبت کا اسیر تھا، اس کی ذات انم کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ بہت دیر تک وہ دونوں چپ رہے اور خاموشیاں بولتی رہیں۔ یزدان، انگلیوں کو اس کے بالوں میں سرسراتے ہوئے وہ پکار بیٹھی۔ کان اب اس راز سننے کو بے قرار تھے جو یزدان کو کبھی کبھی توڑ پھوڑ کر روبرو کر دیتا۔ چہرہ اس کے پہلو میں چھپاتے ہوئے آواز جسموں سے بوچھل تھی، ہاتھ اس کی کمر کے ارد گرد بندھے۔ وہ پھر سے سب بھول جانا چاہتا تھا۔ آپ مجھے سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ مجھے وہ اپنے دل کے راز دے دیں یزدان، شاید اس طرح آپ کا دل کا بوجھ بانٹ سکوں۔ یزدان نے چہرہ اس کی گود سے اٹھایا اور گلابی ہوتی آنکھوں سے انم کو دیکھا۔ وہ اس کی تڑپ پر تڑپ رہی تھی، اس کے درد پر درد محسوس کر رہی تھی۔ یزدان تکلیف کے باوجود مسکرا کر اس کے گال چھونے لگا۔ میرے دل پر بوجھ نہیں، آگ ہے انو، ایسی آگ جس میں میں ہر وقت سلگتا رہتا ہوں۔ یہ آگ نہیں، آتش فشاں ہے۔ میرا وجود جل کر راکھ بھی ہو جائے گا تب بھی یہ آتش فشاں سرد نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے اس نے یہ ساری باتیں سرد اور سپاٹ انداز میں کہی تھیں، دور کہیں دیکھتے ہوئے، بالکل ساکت سا ہو کر۔ انم بس اسے دیکھ رہی تھی، مگر آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ شدید خواہش ہوئی کہ اسے ساتھ لگا کر بھینچ لے، اپنی کمزور باہوں میں جکڑ لے، بہت زور سے، اتنا زور سے کہ وہ مجھ میں مدغم ہو جائے اور ہم ایک وجود بن جائیں۔ یزدان چپ سا آسمان پر اب وہی ستارہ دیکھنے لگا تھا، اور ان دونوں کے بیچ خاموشی کا ایک وقفہ آیا۔ پھر انم نے اپنی آواز سنی، مغموم سی، دکھ سی، لبریز سی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں آپ کی سچی ساتھی بننا چاہتی ہوں، مجھے اپنا ہمراز بنا لیں۔ وہ آہستہ سے قریب ہوئی اور یزدان کے کاندھے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ تم ہی تو میری ہمراز ہو۔ یزدان نے اسے اپنا ایک بازو کے حلقے میں لے لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں کی پتلیوں میں وہ رات آئی، لہو رنگ چہرہ، ایک رنگ لیے ایک رات کی تصویر، ایسی تصویر جسے درد کے ہر قسم کا عنوان دیا جا سکتا تھا۔ اس رات بھی تو وہ جس خوف، درد اور پھر سرد مجسم میں تبدیل ہوا تھا، وہ وہی رات ہی تو تھی جس میں شانے کو تار تار کیا گیا تھا۔ اس رات کے منظر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے گزرتے چلے گئے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔